اس طرح کے مسائل ٹی وی پہ ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کبھی اس ٹی وی کے اوپر یہ ڈسکس ہوا ہے کہ ہم نے دین کہاں سے لینا ہے؟ یہ ڈسکس ہوا ہے کہ اہل البیت کون ہے؟ یہ ڈسکس ہوا ہے کہ اہل البیت علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ یہ ڈسکس ہوا ہے کہ رسول نے اس امت کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ یہ ڈسکس ہوا ہے کہ غدیر خم کیا تھا؟ غدیر خم کے کیا تقاضے ہیں؟ رسول اللہ نے علی کو ولی کیوں کہا؟ مولا کے کیا معنی ہے؟ یہ ڈسکس نہیں ہو رہا ہوتا. یہ ان کے لیے کوئی موضوع اور ٹاپک ہی نہیں ہوتا. اگر ہوتا بھی ہے تو اس میں بھی فرقہ وارانہ نقطہ نگاہوں سے اس کو جو ہے نا ادھر ادھر کر دیتے ہیں. پہ چلے جاتے ہیں. مذہبی طبقے کی ذمہ داری یہ تھی کہ رسول اللہ کی وصیت کو آگے اسی طرح پہنچاتے ہیں. میں سوری بات کر رہا ہوں، مگر یہاں تو بہت سارے ہمارے یہاں فرقے ایسے ہیں جو مانتے ہی نہیں کہ وصیت کی ہے. تو کیا کریں؟ آپ کہہ رہے ہیں وصیت پہنچا دیں، وہاں تو کہہ رہے ہیں ہم کوئی وصیت ہی نہیں کی. چلیں اتنا تو پہنچا سکتے ہیں نا کہ غدیر خم کیا ہے. یہ تو سب نے لکھا ہے نا. وصیت کو اسے نہ مانے، لیکن اتنا تو کہہ سکتے ہیں نا کہ رسول اللہ نے اس امت کے لیے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت ہیں. اور یہ گارنٹی صحابہ کو دی ہے کہ صحابہ کو یہ گارنٹی دی ہے کہ تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یعنی جن کو گارنٹی دی جا رہی ہے وہ خود گارنٹی تو نہیں بن سکتے. جن کو یہ کہا گیا ہے کہ میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ گمراہ نہیں ہوگے، رستے سے نہیں بھٹکیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود ان کو یہ حکم ہوا کہ وہ کسی اور کے پیچھے چلیں. ان کو یہ کہا گیا کہ آپ نے کسی اور کی پیروی کرنی، کسی اور کی اتباع کرنی. وہ کون ہے؟ اہل البیت علیہ السلام ہے. تو اہل البیت وہ صحیح مقام ہے کہ جہاں سے دین لینا ہے، وہ صحیح جگہ ہے. اس لیے کہ دیکھیں یہ امت مختلف فرقوں کے اندر بٹ گئی، اور نوجوان جہاں تک آپ نے سوال کی کنفیوژن کا شکار ہیں. تو اس کے کنفیوژن سے نکلنے کا حل کیا ہے؟ کیا حل ہے؟ واحد حل یہ ہے کہ جو رسول نے حل دیا ہے. واحد حل وہ یہ ہے کہ اگر میں اپنے لفظوں میں بتاؤں گا تو کوئی کہے گا کہ بھائی مجھے اس لفظوں کے اوپر اعتبار نہیں ہے نا. تو رسول اللہ نے جو حل یہ دیا ہے وہ سب حل سے زیادہ بہتر ہے، اور اسی کے پیچھے ہر مسلمان کو چلنا چاہیے. اور وہ کیا حل ہے؟ غدیر خم میں ارشاد فرمایا، اپنی زندگی کے آخری ایام میں فرمایا، شروع کے ایام میں فرمایا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کبھی گمراہ ہو، قرآن اور اہل بیت. یہ حل وہ ہے کہ جو جس طرف امت کو آنا تھا ان سے دین لینا تھا، لیکن یہ امت بنی اسرائیل کے رستے پہ چلی. جس طرح انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، اس امت نے اہل البیت علیہ السلام سے دین بھی نہیں لیا اور پھر ان کو قتل بھی کیا، شہید بھی کیا. وہ در بدر ایک علاقوں سے گئے دوسرے علاقوں میں پھیلے اور اپنی جانیں بچاتے رہے. کیوں جانیں بچاتے رہے؟ ان کی اتباع کا حکم تھا، لیکن اتباع کے بجائے ان کے ساتھ کیا کیا کہ ظلم روا رکھا گیا. تو یہ ہے اصل وہ مقام جہاں سے دین لینا ہے. اگر یہاں سے دین لیا جائے نا، تو نہ یہ معاشرے کے اندر الحاد ہوگا، نہ یہ اس طرح کی کنفیوژن ہمارے نوجوانوں کے اندر ہوگی. اس نوجوان کے دین کے صحیح ٹریک پر چلنے کا واحد جو رستہ ہے وہ حدیث ثقلین ہے، قرآن اور اہل بیت. اس کے علاوہ کوئی حل ہے ہی نہیں. جو بھی کوئی حل پیش کرتا ہے نا میرے بھائی کہ یہ حل ہے وہ حل ہے، میں تمہیں ادھر لے کے جاتا ہوں، فلاں مولوی کے پیچھے چلو، فلاں فرقے کا حصہ بن جاؤ، یہ سارے جھوٹ من گڑت انہوں نے مقدس اسٹوریاں بنائی ہوئی ہیں.